19ویں صدی میں اردو تنقید کا تاریخی اور فکری پس منظر۔ اردو ادب کی تاریخ میں 19ویں صدی کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ یہ صدی قومی بیداری، احیاء ماضی، نئی ہوش مندی اور نشأت الثانیہ کی صدی ہے۔ قدیم و جدید کے تصادم اور پرانے پر نئے کی فتح یابی کی صدی بھی یہی ہے۔ ہندوؤں میں راجا رام موہن رائے اور مسلمانوں میں سر سید احمد خان ایک نئے سماج کا تصور لے کر اصلاح قوم کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ راجا رام موہن رائے کے مقابلے میں سر سید احمد خان کی راہ زیادہ خاردار اور مشکلوں سے بھری ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا مذہبی رسومات کی اصلاح کے لیے تیار ہونا محض خواب و خیال تھا، لیکن سر سید نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اور ان کے رفقا پورے صبر و استقلال سے اپنے مشن پر کاربند رہے۔ ایک بڑا حلقہ ان کی نیک نیتی کو شبہ سے دیکھتا تھا، لیکن ایک ایسا حلقہ بھی پیدا ہو گیا تھا جو سر سید کی تحریک کو وقت کی سب سے بڑی ضرورت سمجھتا تھا اور قدامت کو نیک ہی نیک یا جدید کو بد ہی بد سمجھنے سے گریز کر رہا تھا۔ سر سید کی تحریک ہمہ جہت تھی۔ سماجی اصلاح تک ہی ان کا مشن محدود نہیں تھا۔ نئی تعلیم کی طرف قوم کو راغب کرنا انہیں توہم پرستی، جذباتیت، خوش خیالی، ماضی پرستی اور جہالت کی دنیا سے باہر نکالنا بھی ان کا مقصد تھا۔ اسی مقصد میں ادب کی اصلاح کا تصور مضبوط تھا۔ انہی ادوار میں ناول، نظم، سوانح، مضمون، انشائیہ، تنقید جیسی اصناف متعارف ہوئیں۔ ادبی تنقید کو قائم کرنے میں حالی، آزاد، شبلی اور امداد امام اثر کی اہم خدمات ہیں۔ سر سید نے جس معروضیت اور اقلیت پسندی کا درس دیا تھا، تنقید کا عمل اسی پر اساس رکھتا ہے۔ اگر سر سید کا ہمہ جہت مشن نہیں ہوتا تو پتہ نہیں اردو ادب کو تنقید کا اور کب تک انتظار کرنا پڑتا۔ مقدمہ شعر و شاعری نے اس کمی کو پورا کیا اور تنقید کی بنیادیں وضع کی۔ اس سبق کا مقصد اردو تنقید کے اس دور کے تاریخی، فکری اور ادبی پس منظر کا جائزہ لینا ہے جسے نشأت ثانیہ کہتے ہیں یا جسے نشأت ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمہ جہت تبدیلیوں کا زمانہ تھا۔ سماجی اور تہذیبی سطح پر جو تغیرات رونما ہو رہے تھے وہ بھوچکا کرنے والے تھے۔ کسی کے لیے اس میں بربادی کا پیغام چھپا ہوا تھا اور کسی کے لیے ایک خوشگوار مستقبل کی بشارت تھی۔ طلباء کو یہ معلومات فراہم کرانا مقصود ہے کہ یہ حالات صرف تنقید کے لیے محرک نہیں تھے، بلکہ کئی نئی ادبی اصناف سے بھی ہم روشناس اسی دور میں ہوئے۔ حالی، شبلی، آزاد اور امداد امام اثر نے تنقید کے لیے فضا سازی کا کام کیا، نئے تصورات کی تخم ریزی کی، ادب کو سمجھنے کے لیے نئے طریقے بتائے۔ اس سبق کے ذریعے طلباء کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نشأت ثانیہ کی تاریخی و تہذیبی حیثیت کیا ہے، علی گڑھ تحریک کی اہمیت کیا ہے، مجموعی طور پر ہندوستانی ذہن اقلیت پسندی اور حقیقت پسندی کی مائل کیوں ہوا، نوآبادکاروں کا مخفی ایجنڈا اور اس کے اثرات۔ ہندوستان میں نشأت الثانیہ کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ سیاسی، سماجی اور ذہنی اعتبار سے 19ویں صدی میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، انہی کے پیش نظر 19ویں صدی کو نشأت الثانیہ کی صدی بھی کہا جاتا ہے۔ مغرب میں نشأت الثانیہ کا آغاز 14ویں صدی سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا تقریباً 16ویں صدی پر ہوتی ہے۔ گویا ہندوستانی نشأت ثانیہ اور مغربی نشأت ثانیہ کے مابین کئی صدیوں کا فرق ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جسے ہم ہندوستانی سیاق و سباق میں نشأت ثانیہ کہتے ہیں اور جسے ذکاء اللہ آف دہلی کے مصنف نے اس اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا، اس سے بہت سارے دانشور متفق نہیں ہیں۔
اس کے علاوہ مغلیہ سلطنت کا زوال ایک پوری تہذیب اور ایک پورے نظام قدر کا زوال تھا۔ انگریزوں کے تسلط کے معنی محض ایک پاور کی منتقلی کے نہیں تھے، ایک نئے اقداری نظام کے تسلط کے تھے، جسے سیاست، تعلیم، معیشت، قانون اور ادب کے ذریعے ایک نئی آئیڈیالوجی کو مسلط کرنا تھا۔ تاریخی تبدیلی کا ایک خارجی کردار ہوتا ہے جو نمایاں دکھائی دیتا ہے، دوسرا وہ داخلی کردار ہوتا ہے جس کا مقصد بے حد خاموشی مگر استقلال کے ساتھ ذہنوں کو اپنے موافق بنانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے عبوری دور میں صرف ہندوستان ہی کو اس قسم کے تجربات و تصادمات سے سابقہ پڑا، بلکہ جہاں جہاں زرعی نظام صنعتی نظام میں تبدیل ہوتا ہے، فرسودہ اور جامد نظام اقدار کو شکست و ریخت سے گزرنا پڑتا ہے، اس شکست و ریخت سے نظام عقائد اور نظام رسومیات تک محفوظ نہیں رہتے۔ یہ تصادم جدید و قدیم، تقتل و تحرک اور ایک نئی تشکیک اور ایک نئے ایقان کا تصادم ہے، جسے ایک اعتماد کو کھونے اور ایک نئے اعتماد کی بحالی سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ ابتداً انگریزوں کا مطلق یہ خیال نہ تھا کہ ہندوستان ایسی نوآبادی میں عیسائیت کے فروغ کے لیے راہ ہموار کی جائے، یا دوسرے لفظوں میں ہندوستانی ثقافت یا عام مذہبی عقائد میں کسی طرح کی مداخلت کی جائے۔ ان کے مطمع نظر محض سیاسی مفادات تھے۔ اسی سبب شروع میں جب عیسائی مبلغین نے عیسائیت کی اشاعت کے لیے ہندوستان ایسی نئی کالونی میں داخلے کی اجازت چاہی تو انہیں سختی سے روک دیا گیا۔ 19ویں صدی کی اوائلی دہائیوں میں جب انگریز حکومت نے اپنے پاؤں مضبوطی سے جما لیے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب انہیں کوئی بیرونی یا اندرونی قوت چیلنج نہیں کر سکتی، تو ان کی داخلی سیاست میں بھی استحکام پیدا ہونے لگا۔ اس استحکام کے پیش نظر انگریزوں کے عام رویے میں بھی تبدیلی نما ہوئی۔ 1813 میں ہندوستان میں مشنریوں کو مسیحی تبلیغی کی اجازت مل گئی۔ اس حکم نامے کے ساتھ ہی ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے کمپنی بہادر نے سالانہ 1,00,000 روپے کی رقم بھی منظور کی، یا کمپنی کی حکومت نے سالانہ 1,00,000 روپے کی رقم بھی منظور کی۔ مذہبی اشاعت و تبلیغ کا سب سے مؤثر ذریعہ تعلیم ہی ہے، لہٰذا عیسائی مبلغین نے تعلیم کو تبلیغ کا اعلی کار بنایا، اور وہ اس مقصد کی کامیابی کے لیے تندہی کے ساتھ منہمک ہو گئے۔ یہ صورتحال 20 برس تک قائم رہی۔ بعد ازاں کمپنی ایک نیا حکم نامہ جاری کرتی ہے، جس کے تحت پادریوں سے اجازت کی قید بھی ہٹا لی جاتی ہے۔ اب کوئی بھی عیسائی ہندوستان میں سکونت اختیار کر سکتا تھا۔ تبلیغ، درس و تدریس وغیرہ کے سلسلے میں بھی عیسائی مشنریوں کو پوری طرح آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ 1836 میں انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم کا درجہ مل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فارسی، جو اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی تھی، اس کی جگہ اردو کو بالخصوص شمالی ہندوستان میں سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ نیا شعور اور نئے امکان کی تلاش۔ ہندو و مسلم معاشرے میں چند ایسے رہنما بھی پیدا ہوئے جو ہندوستانیوں کو اس گمراہی سے نجات دلانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ راجہ رام موہن رائے کا رویہ مفاہمانہ تھا، لیکن وہ بڑی دور رس نگاہ رکھتے تھے۔ عیسائیت اور مسیحی افکار کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے باوجود مذہبی تبدیلی کے قائل نہ تھے۔ خدا کی وحدت پر ان کا یقین تھا۔ رامانج کے بیشتر خیالات اپنشدوں سے ماخوذ تھے۔ انہوں نے ستی کی رسم، بال وواہ اور ذات پات کی پرزور مخالفت کی، اور تعلیم نسواں کے علاوہ بین الذاتی شادیوں پر زور دیا۔ 1838 میں راجہ رام موہن رائے نے ون گاڈ سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ 1870 میں انہی کے ایک برگشتہ مؤید کیشو چند نے انڈین ریفارم سوسائٹی نام کا ادارہ قائم کیا۔ یہ انجمن اصلاح نسواں، مزدوروں کی تعلیم، سستے ادب کی اشاعت، نشہ بندی اور رحم دلی پر زور دینے کا کام کیا۔ راجہ رام
موہن رائے کے برخلاف سوامی دیانند سرسوتی عیسائیت کے سخت مخالف تھے۔ وہ ہندو مذہب، ہندو ثقافت اور ویدوں کو سب سے افضل خیال کرتے تھے۔ وہ مورتی پوجا کے ان معنوں میں مخالف تھے کہ وید اس رسم کی توثیق نہیں کرتے۔ 1875 میں انہوں نے آریہ سماج کی بنیاد ڈالی۔ سوامی کرشن پرمہنس کے ذہن میں ہندو مذہب کا مثالی تصور تھا۔ ان کے شاگرد وویکانند ویدوں کو تمام مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ وہ بھی ان معنوں میں وسیع المشرب تھے کہ ہر مذہب ان کی نظر میں اخلاق و انسانیت کی قدروں کا علم بردار ہے۔ وہ رام کرشن مشن کے روح و رواں بھی تھے اور بانی بھی۔ دوسری طرف دادا بھائی نوروجی پارسیوں کی اصلاح کا مشن لے کر چلے۔ انہوں نے ریلیجیس ریفارم ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے سماجی و مذہبی اسلام کے اصلاح کے قدم اٹھائے گئے۔ یہی وہ دور ہے جب وشنو، رامانج اور مادھو فرقوں میں بھی زبردست اصلاحات عمل میں آتی ہیں۔ 1892 میں مدراس کے قریب اڈیار نامی مقام پر تھیوسافیکل سوسائٹی کی شاخ قائم ہوئی۔ اس سوسائٹی نے بھی ہندوستانی ذہن و فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ سوسائٹی اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ عرفان خداوندی کی راہ روحانی قوت اور وجدان سے ہو کر جاتی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں۔ قدیم فلسفہ، مذہب اور تمام علوم و فنون کا تحفظ انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا تحفظ ہے۔ یہ سوسائٹی فطرت کے قوانین کی دریافت اور روحانی قوتوں کی ترقی پر بھی زور دیتی ہے۔ تصوف کے وحد الوجودی نظریے کے مطابق یہ سوسائٹی بھی ہموز کی قائل تھی۔ ہر مذہب خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ انسان اگر چاہے تو خیر کے کاموں کے ذریعے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ خدا نے مختلف ذاتیں یا فرقے انسان کی مختلف صلاحیتوں اور خوبیوں کی ترقی کے لیے پیدا کی ہیں۔ دراصل معرفت ہی نجات کا دوسرا نام ہے۔ عورت اور مرد برابر ہیں۔ صوفیوں، پیغمبروں، سنتوں، روحانی پیشواؤں اور ہادیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا انسان کا فرض ہے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی رضا سے ہوتا ہے۔ تھیوسافیکل سوسائٹی کی سب سے حرکی شخصیت سماجی و سیاسی مفکر اینی بیسنٹ تھیں، جن کے نو انسانیت پسند خیالات نئی تعلیم یافتہ نسلوں کو بے حد متاثر کرتے ہیں۔ جس طرح مغرب میں نشأت ثانیہ سے معقولیت پسندی کا دورہ شروع ہوتا ہے، اسی طرح 19ویں صدی کے ہندوستان میں بھی توہم پرستی، قدامت کی قرآنہ تقلید اور روایت پسندی کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تقدیر پرستی نے ازمنہ وسطیٰ کے انسان کو بے عمل بنا کر رکھ دیا تھا۔ نشأت الثانیہ میں عقل، عمل اور تدبیر کو ترجیح دی جانے لگی۔ مغربی تہذیب نئے افکار و تصورات اور انگریزی تعلیم نئے ذہن کی تشکیل کے مؤثر ذرائع تھے۔ یہی وہ دور ہے جب سیاسی، سماجی اور مذہبی تصورات کو دلیل و منطق کی روشنی میں جانچنے کا آغاز ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں مذہبی اصلاح کا رجحان اس نئے شعور کا مظہر ہے جس کا مقصود قومی ترقی کے تصور میں مضمر تھا۔ وہ تمام مصلحین جنہوں نے گمراہ کن اور وحشی رسوم و روایات کے خلاف آواز بلند کی تھی، ایک لحاظ سے سماجی فلاح ہی ان کا نصب العین تھا۔ انہوں نے یہ باور کرایا کہ خلاف عقل عقائد کا سبب یا تو سیاست رہی ہے یا توہم پرستی۔ ان عقائد کا در حقیقت مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روشن خیالی کے نئے تصورات کے پہلو بہ پہلو مذہبی اصلاح کے رجحانات بھی توہم پرستی، بال وواہ، ودوا وواہ، پردہ، ستی کی رسم، چھوا چھوت، ناموضوع شادی، تعصب اور کٹر پرستی یا فرقہ پرستی جیسے مسائل اور رسوم کے انسداد کے حق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدیم ہندوستانی ادب اور فنون کا احیاء۔ ماضی کی سمت مراجعت یا پسندیدگی کے رجحان کو فروغ بھی اسی صدی میں ملتا ہے۔ ہندوستانی دانشور نہ صرف یہ کہ ماضی کی اعلیٰ اقدار اور تہذیب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ چند مغربی مفکر بھی ہندوستان کے قدیم آثار و ذخائر نیز
تہذیبی ورثے کی تحقیق و دریافت کو اپنا منصب بنا لیتے ہیں۔ ہیول، ڈاکٹر فلیٹ، ڈاکٹر بولر، پرسی براؤن، مارشل، جیمز فرگوسن وغیرہ قدیم یادگاروں کو دریافت کرتے اور ان کی عظمت پارینہ کا احساس دلاتے ہیں۔ پہلی بار اہل وطن کو اپنے تابناک ماضی کا علم ہوتا ہے۔ موہنجوداڑو، ہڑپا، اشوک کی لاٹ اور ان کی تحریریں، اجنتا اور ایلورا کی دریافت وغیرہ رشک و اعتماد کے احساس کو مہمیز لگاتے ہیں۔ نشأۃ الثانیہ میں کلاسیکی ادب عالیہ کو از سر نو دریافت کیا گیا اور اس کی قدر شناسی کی گئی۔ یہ ادبی کارنامے عہد قدیم کی ذہنی، جذباتی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی زندگی کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ ان کتابوں کے اصل قلمی نسخے تلاش کیے گئے، انہیں دوبارہ ترتیب کیا گیا، نیز کئی مغربی زبانوں میں ان کے ترجمے بھی کیے گئے۔ ولکنس، جانسن، کارل بروک، میکس مولر وغیرہ مغربی مستشرقین نے گیتا، منو اسمرتی، شکنتلا، ویدوں اور ہتوپدیش وغیرہ کے ترجموں کے ذریعے اہل مغرب کو پہلی بار متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ کئی اور ہندوستانی اور مغربی ادیبوں نے مختلف موضوعات سے متعلق بے شمار کتابوں کے ترجمہ کر کے ہندوستان کی عظمت کا بیرون ملک احساس دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جہاں ایک طرف سنسکرت اور اس کے ادب عالیہ کی طرف لوگوں میں رجحان بڑھا ہے، وہیں جدید زبانوں کو بھی ترقی کے مواقع ملے۔ ہندی، اردو، بنگالی، مراٹھی، گجراتی، تمل، تیلگو، ملیالم، کنڑ وغیرہ میں سنسکرت اور انگریزی کتابوں کے تراجم کیے گئے، جیسے ادب بزم سے نکل کر رزمگاہ میں داخل ہو گیا ہو۔ ملک کے حل طول و عرض میں چھاپے کھلنے سے ارشاد کی دنیا میں بھی انقلاب سا آ گیا۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے سیاسی و ادبی شعور کو جلا ملی۔ ناول، کہانی، تنقید، سوانح، فلسفہ، علم الکلام، انشائیہ، مضمون اور نظم وغیرہ اصناف نئے طرز احساس کا بہترین وسیلہ اظہار ثابت ہوئیں۔ اسی دور میں متعدد تعلیمی و تحقیقی مراکز قائم کیے گئے، جن کے ذریعے نئی نسلوں کے ذہنی افق نئے آگہی سے مستفیض ہوئے۔ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے تحت قدیم تہذیبی و تاریخی یادگاروں کی حفاظت پر عمل درآمد کیا گیا۔ کئی عجائب گھروں کی بنیادیں رکھی گئیں۔ رامانج ریاضیات میں اور جگدیش چندر بوس نے سائنس میں نئے انکشافات کے ذریعے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعد ازاں رمن، ایس ایس بھٹناگر، میگھناد شاہ، ایس سی رائے اور ایس چندھاسکر وغیرہ ہندوستانی فکر و فلسفہ کو فروغ دینے میں نمایاں حصہ لیتے ہیں۔ فنون لطیفہ مثلا رقص، موسیقی اور مصوری وغیرہ کو بھی زبردست فروغ ملتا ہے۔ سسٹر نویدیتا اور ہیبل ہندوستانی مصوری کے قدردان تھے۔ انہی کی مساعی سے اس مصوری کو ایک نئی زندگی ملتی ہے جو خالصتاً ہندوستانی فکر و ذہن اور ہندوستانی ثقافت کے آئینہ دار تھی۔ اپیندر کے ذریعے دا انڈین سوسائٹی آف اورینٹل آرٹ کا قیام بھی اسی بڑھتے ہوئے رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں نند لال بوس اور ستیندر گنگولی کا نام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح رقص و موسیقی کے ضمن میں بھی قدیم ہندوستانی فن کے احیا کا ایک زرعی دور طلوع ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں ہی متوسط طبقہ جنم لیتا ہے، یعنی مڈل کلاس کا جنم بھی اسی دور میں ہوتا ہے، جو نئی تعلیم حاصل کر کے سرکاری عہدوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اور ان کے حصول کے در پہ ہوتا ہے۔ بعض ایسے افراد بھی تھے جو اعلیٰ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں مگر کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کرتے۔ دراصل ہندوستانیوں میں قومیت اور وطنیت کا بیج یہی لوگ بوتے ہیں۔ نئے تعلیم یافتہ طبقے کی قیادت میں اتحاد و احتجاج کے نعرے بلند ہونے لگے۔ لوگوں میں اپنے عظیم کو غلامی سے نجات دلانے کا احساس بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا۔ ہندو اور مسلمان اور دیگر فرقے جنگ آزادی کے لیے اپنی قوتوں کو متحد کرنے لگے۔ کانگریس کا قیام اس جد و جہد کے تئیں مہمیز کا کام کرتا ہے۔
مسلمان اور نشأۃ الثانیہ۔ مسلمان بھی اس ملک کی سب سے بڑی اکثریتی اقلیت ہونے کی وجہ سے نشأۃ الثانیہ کے اثرات سے مستثنیٰ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد مسلمانوں میں عام طور پر شکست خوردگی اور بے چینی کا احساس گھر کر لیتا ہے۔ ایک طرف مشرق کی میانہ روی اور کٹر روایت پرستی تھی، تو دوسری طرف مغربی مزاج جو بنیادی طور پر باغیانہ اور تغیر پسند واقع ہوا تھا۔ مغرب اور مشرق کا تصادم مسلمانوں کے تئیں نظریاتی اور ذہنی نوعیت کا تھا۔ نتیجے کے طور پر مسلمانوں میں 3 گروہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ نئے تقاضوں اور نئے حالات پر کھلے دل و دماغ سے غور کرتا ہے۔ انگریزوں کے تسلط اور ان کے ترقی پسند نظریات کو نئی تاریخی حقیقت کے طور پر قبول کرنے میں اسے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، چنانچہ یہ گروہ غیر جانبدارانہ طور پر مثبت اور صحت مند اقدار کا خیر مقدم کر کے مفاہمت کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اسی میں ہندوستان ایسے ذہنی سطح پر پچھڑے ہوئے ملک کا مفاد پوشیدہ ان کے نظر میں تھا۔ اس گروہ میں سر سید احمد خاں ایک قائد کے طور پر ابھرتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو انتہائی کٹر روایت پرست واقع ہوا تھا۔ یہ گروہ کسی بھی قیمت پر غلامی کا طوق قبول کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا۔ یہ گروہ نئی تعلیم کا اس اندیشے کے تحت منکر تھا کہ مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ وہابی تحریک اور سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالقدوس گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی وغیرہ اس گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو تقدیر پرستی کے تحت حال سے بے نیاز ہو کر مستقبل کو خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ چونکہ یہ گروہ بھی انگریزوں اور ان کی تعلیم و ثقافت کا کٹر مخالف تھا، اس لیے تشکیک پسندی اس کا مزاج بن جاتی ہے۔ یہ گروہ ازمنہ وسطی ایسی توہم پرستی کا شکار بنا رہتا ہے۔ جب حالات سے مقابلہ کرنے میں اپنے آپ کو نااہل پاتا ہے تو گوشہ نشینی اور بے عملی اختیار کرنے میں اپنی فلاح محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم علی گڑھ تحریک کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے۔ علی گڑھ تحریک ہی وہ واحد تحریک ہے جو صحیح معنوں میں مسلمانوں میں ایک نیا سیاسی شعور پیدا کرتی ہے۔ سر سید احمد خان نئے تقاضوں کی اہمیت کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی عام بدحالی اور ذہنی شکست خوردگی کا انہیں پوری طرح احساس تھا۔ ان کی نظر میں انگریزوں سے مفاہمت اور نئی تعلیم ہی 2 ایسے نسخے تھے جن کے ذریعے مسلمان اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال کر سکتے تھے۔ وہ انگریزوں کو غدر کے صحیح اسباب اور اس کے پس منظر سے آگاہ کر کے مسلمانوں کی طرف سے ان کا ذہن صاف کرتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت 1864 میں انہوں نے غازی پور میں ایک انگلش اسکول قائم کیا۔ بعد ازاں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ اور انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا عمل میں لائے۔ سر سید 1877 میں علی گڑھ میں اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ کالج ایک اعتبار سے مسلمانوں کے ذہنی تربیت گاہ ثابت ہوا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں ترقی پسندی کا احساس پیدا کیا جائے تاکہ وہ بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دے سکیں۔ محمڈن اورینٹل کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ملک کے ترقی پسند مسلمان متحد ہو کر نئی تعلیم کو فروغ دینے میں عملی طور پر حصہ لے سکے۔ سر سید احمد خان بنیادی طور پر سماجی مصلح اور سیاسی دانشور تھے، مگر انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ ادب کو اگر حقیقتوں کا صحیح ترجمان بنایا گیا تو یہ ایک مؤثر وسیلہ کا کام بھی دے سکتا ہے۔ ان کے ادبی تصورات ان کے جدید ذہن، ترقی پسند فکر، معاملہ فہم بصیرت، اجتہادی نقطہ نظر کا بین ثبوت ہے۔ چنانچہ خیر العلماء اعظمی
اپنے مضمون سر سید کے ادبی تصورات میں لکھتے ہیں and I quote, ہمارے ادبی تاریخ میں سر سید پہلے شخص ہیں جنہوں نے ادب اور زندگی کے گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی اور فن کی سماجی قدر و قیمت کو محسوس کیا unquote. 19ویں صدی کی ابتدا میں ہی فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات اور پھر دلی کالج کے تعلیمی مشن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. تاہم علی گڑھ تحریک نے زندگی کے تقریباً ہر صیغے کو مطمع نظر رکھا. وہ محض تعلیمی مقاصد تک ہی محدود نہیں تھی. سماجی، اخلاقی اور ادبی اصلاح بھی اس کے وسیع لائحہ عمل کا حصہ تھا. علی گڑھ تحریک سے ایک نئے ادبی دور کا آغاز ہوا. خود سر سید احمد خاں کی بے تکلف نثر اور قطعی و نتیجہ خیز انداز بیان ادب کو ایک نئی بصیرت سے روشناس کراتا ہے. سر سید احمد خاں کے علاوہ ان کے رفقا کے کارنامے بھی نصرت الثانیہ کے ذہنی انقلاب کے مظہر ہیں. ایک لحاظ سے سر سید احمد خاں کی قداور اور ہمہ جہت شخصیت اور ان کے سیاسی اور ادبی نظریات ان رفقا پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. اسی لیے ان تمام رفقا میں انداز فکر و نظر کے اعتبار سے ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. ہر مسلح کا میدان عمل بھی مختلف تھا، مگر ہر ایک کا نقطہ نظر سلجھا ہوا اور ذہن ترقی پسندیت کا حامل تھا. اسی لیے تالیف و تصانیف کے اعتبار سے اس دور کو زرعی اور بے حد ثروت مند کہا جاتا ہے. چند نئی اصناف سے اردو ادب روشناس ہوتا ہے اور سر سید احمد خاں کے رفقا پرانی حیاتوں اور اصناف کو نئے تقاضوں کے مطابق بھی ڈھالتے ہیں. سر سید کا مشن ادب اور ادبی تنقید. سر سید کے مشن کو ایک ہمہ جہت لائحہ عمل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. سر سید کے ذریعے تاریخ نگاری، علم الکلام، عقلی توجیہات پر مبنی مذہبی اور سیاسی موضوعات پر مضمون نگاری، خطبات، سفر نامہ اور انشائیہ نگاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اگرچہ نظم کا ابتدائی تصور محمد حسن آزاد کی دین تھا، مگر اس تصور کو ایک مناسب پیکر خالق کی کوششیں متشکل کرتی ہیں. آزاد کے لیکچر سے اردو شاعری کو ایک نیا منصوبہ عمل اخذ کرنے میں آسانی ضرور ہوتی ہے، مگر آزاد اور سر سید کا خواب صحیح معنوں میں حالی کے ذریعے اپنی تعبیر کو پہنچتا ہے. اردو میں حالی ادبی تنقید کے بنیاد گزار ہیں. پہلی بار اردو ادب میں واقعیت اور افادیت پر بحث کے دروازے کھلتے ہیں. حالی اردو تنقید کی بے زبانی کو زبان اور تاثرات کو فکر ادا کرتے ہیں. پہلی بار ادب کے مطالعے کے سلسلے میں فن کے ساتھ حیات اور کائنات کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے. فرد اور سوسائٹی کے باہمی اثر و تعامل پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اپنے صحیح معنی میں حالی نے نظری اور عملی تنقید کا تصور دیا. اصنافی تنقید یعنی ژانرا کرٹیسزم کی بنیاد رکھی. انہوں نے یہ بتایا کہ تنقید کی زبان کیسی ہونی چاہیے، تعقل و معروضیت کی کیا قدر ہے، استدلال قائم کرنے کے طریقے کیا ہیں. تنقید محض اقرار ہی اقرار نہیں ہے، انکار بھی اس کے تفاعل کا ایک حصہ ہے. لفظ پر معنی کو کیوں کر ترجیح دی جاتی ہے، تخلیقی عمل میں تخیل کے عمل کو کیوں ایک خاص اہمیت حاصل ہے. حالی ہمارے پہلے تھیوری ساز نقاد ہیں جنہوں نے اقدار انسانیہ کے سوال اٹھائے، ادب کے تقاضوں پر گفتگو کی اور سخن سناشی کو قدر سناشی میں بدل کر یہ واضح کیا کہ تنقید ایک پیچیدہ اور ذمہ دارانہ فن ہے جس کے لیے کچھ خاص ذہن ہی مخصوص ہوتے ہیں. حالی شعر میں سادگی، اصلیت اور جوش کو تکلف، ترسیع اور مبالغہ پر ترجیح دیتے ہیں. حالی کے مقابلے میں شبلی سراپا بیتاب طبیعت اور رومانوی پارا صفتی کے حامل دکھائی دیتے ہیں. شبلی اپنے ابتدائی دور میں سر سید سے ذہنی جلا پاتے ہیں، مگر بعد ازاں نظریاتی اختلاف ایک دوسرے کو دور کر دیتا ہے. ندوۃ العلماء اور دارالمصنفین کی تحریک علی گڑھ تحریک کا رد عمل ہونے کے باوصف 19ویں صدی کے ربع آخر کے ایک مخصوص گروہ کے ذہن کی نمائندگی کرتی ہے. شبلی بنیادی طور پر مورخ
علوم اسلامیہ کے ماہر اور سوانح نگار ہیں، مگر تنقید میں جمالیاتی اور تاثراتی انداز کے بانی بھی۔ شبلی نے حال ہی کے بعض بنیادی سوالات کو نئے علمی تناظر میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک اعتبار سے دونوں معاصر تھے اور ایک ہی صورتحال کا دونوں کو سامنا تھا۔ شبلی میں حالی سے زیادہ اعتماد اور زیادہ علم تھا، لیکن حالی کی آگہی کی بساط وسیع تھی۔ وہ چنگاریوں کو شعلہ بنانے کا فن جانتے تھے۔ اردو شاعری کی تاریخ و روایت کا جو درک حالی کو تھا، اس میں بڑا استحکام اور صلابت تھی۔ شبلی عرب و عجم کے والا و شہدا تھے۔ مرثیے پر نظر انتخاب اس لیے پڑی کہ اس کا موضوع تاریخی تھا، اس تاریخی کا جائے وقوع سرزمین عرب تھی۔ شبلی کی رومانیت کو سمجھنے کے لیے دوری یعنی ڈسٹینس کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جو ان کے نئے طرز احساس اور نئے فنی احساس کا غماز ہے۔ جذبے اور بے ساختگی کی قدر کو انہوں نے حالی سے بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ شبلی ہی نے یہ تصور دیا کہ شاعری ذوقی اور وجدانی چیز ہے۔ لفظ اور اس کے انتخاب و استعمال کی قدر کا معنی پر تفوق ہے، نیز یہ کہ مضمون تو سب کر سکتے ہیں۔ شاعر کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ گویا ان کا طبعی میلان معنی کی طرف کم، لفظ کی طرف راغب تھا، زیادہ راغب تھا بلکہ کہا جائے۔ یہ تصور انہوں نے عربی و فارسی شریعاتی سے اخذ کیا تھا، جس کا اطلاق انہوں نے ایک نئے انداز نظر کے ساتھ کرنے کی صحیح کی تھی، جس کی اپنی ایک مستحکم قدر ہے۔ امداد امام اثر نے بھی اکثر حالی کے تصورات ہی کو نئے شرح و بسط کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ قدیم یونان و روم اور سنسکرت کے کارناموں پر ان کی گہری نظر تھی۔ مغرب کو مثال بنانے کے بجائے انہوں نے اپنی نظر کو اہمیت دی۔ اردو تنقید کی تاریخ میں تقابلی مطالعے کے روایت ساز بھی وہی ہیں۔ نذیر احمد اردو میں ناول کی بنیاد رکھتے ہیں۔ رتن ناتھ سرشار ناول سے تہذیبی زندگی کی عکس ریزی کا کام لیتے ہیں۔ تاریخی ناول شرر کے ہاتھوں پروان چڑھتے ہیں۔ شرر، شبلی، حالی اور سر سید کے علاوہ نواب محسن الملک، نواب وقار الملک اور مولوی چراغ علی کے مضامین کا مرتبہ کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ اور ان کے علاوہ دیگر عہد آفرین شخصیتوں نے 19ویں صدی کے اجتماعی ذہن کو ایک خاص نہج عطا کرنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ مذہبی امور کی نئی تعبیریں وضع کرنے کے باعث اس تحریک کو انسان مرکوز بھی کہہ سکتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک سے ہی علمی و ادبی سطح پر کلاسیکی اور رومانی دھارے ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ معقولیت پسندی اور روشن خیالی کو تقویت ملتی ہے، جسے بالفاظ دیگر نئی ہوش مندی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مغرب میں بھی نشأۃ الثانیہ کی تحریک کے زیر اثر نئی ہوش مندی، امید کیشی، آرزو مشربی، مادی اقدار زندگی، خود گری و خود شناسی اور تعقل پسندی ایسے رجحانات نمو پاتے ہیں۔ انہیں تمام ذہنی اور اقداری تبدیلیوں کے پیش نظر دور جدید کا سراغ بھی ہندوستان میں 19ویں صدی کی نشأۃ الثانیہ کے عہد میں لگایا جا سکتا ہے۔